اسماء الاشارہ اسم موصول۔ آج کے سبق میں اسماء الاشارہ اسم موصول کی بحث ہوگی۔ اسم اشارہ اور اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ چلو آتے ہیں پہلے اسی کے متعلق وضاحت کرتے ہیں۔ اسم اشارے کا سبق ہے نا، آج مرفوع ضمیر کی بات تو ختم ہو گئی نا، اب دوسری بات ہے ہمارے سامنے اسماء الاشارہ کا۔ اسماء الاشارہ کسے کہتے ہیں؟ ان الفاظ کو کہتے ہیں یا اسم اشارہ سے مراد وہ لفظ ہے جو مشار الیہ پر دلالت کرے۔ تو یہ اشارہ ہے نا جس کی طرف اشارہ کریں گے وہ ہے مشار الیہ ہے۔ ہمارے پاس چار چیزیں ہیں یہاں پر۔ کتنی چیزیں ہیں؟ چار۔ ایک ہے مشیر صاحب، یہ کیا کر رہے؟ اشارہ کرے زید ہے، اس نے اشارہ کر دیا، یہ بس اشارہ ہے یہاں پر۔ اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ خالد کی طرف، یہ مشار الیہ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ مشیر اشارہ مشار الیہ ہے، اور پھر یہ مشیر مشار الیہ مل کر جملے کا ایک جز بنتا ہے۔ صحیح، سب مل کے۔ تو اسماء الاشارے کے متعلق ویسے نا، اور ہمارے پاس جو الفاظ اشارے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نا، 5 الفاظ ہے۔ صحیح، اس میں سے ایک ذا ہے، ذا یہ مذکر کے لیے ہوتا ہے، ذانی زین تثنیہ کے لیے ہیں، تاتی زی تہ زہ تیہی زیہی یہ مؤنث کے لیے ہیں، لیکن عموماً ان میں سے صرف تلک کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، نہ تی کا تل کا۔ تانی تین تثنیہ کے لیے ہے، اولائے یا اولا، یہ کیا ہے؟ جمع کے لیے ہے، مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ صحیح، تو ہمارے پاس یہ الفاظ اشاری کے لیے۔ ھذا خالد، ھذا خالد کس نے کہا؟ زید نے کہا، دوسرے شخص کو کہا نا جس کے لیے یہ بات کر رہا تھا نا، مشارن لہو ہے نا، وہ مشارن لہو جس کے لیے اشارہ کیا گیا تھا۔ چوتھی چیز یہی ہے نا، زید نے اشارہ کیا خالد کی طرف، کیوں کیا یہ اشارہ؟ کیونکہ زید کس کو بتانا چاہ رہا تھا؟ تیسرے شخص کو، مشار لہو کو بتانا چاہ رہا تھا نا کہ یہ جو ہے کیا ہے؟ خالد ہے یہ شخص۔ تو اس کے لیے کیا کہا اس نے؟ ھذا، ھذا قریب کے لیے ہے نا، اگر دو شخصوں کی طرف اشارہ کرو تو پھر کیا کہے گا؟ ھذانی، اگر کیا ہو نسبی حالت تو پھر ھذین۔ صحیح، رأیت ھذین رجلین، رأیت ھذین رجلین۔ اگر کیا ہو ایک عورت، اس کی طرف اشارہ کس لفظ سے کرے گا؟ قریب کے لیے ھذہ، ھذہ زینب مثلا۔ اگر کیا ہو بعید کے لیے ہو تو پھر التی، تلک، تلک التی، تلک مثلا، التی موصول ہے نا، وہ الگ ہے، تلک ہے اشارہ، تلک، تلک کیا ہے؟ اشارہ ہے۔ صحیح، تو یہ الفاظ کس کے لیے ہو گئے؟ اشارے کے لیے ہو گئے۔ صحیح، پھر آگے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے نا، یہ جو اشارہ ہے اس کی شروع میں ہائے تنبیہ بھی لوگ لگاتے ہیں نا، اس کو ہائے تنبیہ کہتے ہیں، ھذا ھذان، اور تم یہ بھی کہتے ہیں ذالک الکتاب، ذا خالد، ھذا خالد، ہاں مانا بیدار ہو جاؤ، ذا خالد خالد ہے، یہ خالد ہے، ہاں ہاں خالد ہے یہ، کہتے ہیں نا لوگ، اس کے لیے ھذا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ حرف شروع میں، اور آخر میں کافی خطابی بھی لوگ لگاتے ہیں نا، کیونکہ یہاں پر بات جو چل رہی نا، یہاں پر زید اشارہ کر رہے ہیں نا کس کی طرف؟ خالد کی طرف، اور کس لیے کر رہا ہے؟ بکر نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا ھذا خالد، تو یہاں پر دیکھ ھذا اس نے اس لیے لگایا نا کہ کس کو تنبیہ کر رہے؟ زید، بکر کو نا، کہ بیدار ہو جاؤ، توجہ دو، یہ جو ہے نا ذا، یہ خالد، خالد دیکھے ذا ہے۔ کبھی کبھی کافی خطابی بھی لوگ لگاتے ہیں وہ، ذالک خالد، ذالک، ذالک تو ہو گئی، یہ جو کا ہے نا تجھ کو کہہ رہا ہوں بیدار ہو جاؤ، کا قریب میں جو ہے نا تنبیہ کے لیے ہا استعمال کرتے ہیں نا، بعید میں
کافی خطابی ہے، اس لیے اشارے میں ہمیں کہتے ہیں کا کما کم کی کما کننا ذالکا ذالکا خالدن. تم ایک شخص کو جب کہو نا تو یہ کہو گے ذالکا خالدن. اگر میں تم دونوں کو کہوں خالد اور منیر شاکر کو ذالکما خالدن، صحیح ہے یا نہیں؟ ذالکما خالدن، صحیح. ذالکم خالدن، ذالکم صحیح ہے نا، ذالکم خالدن. عموماً بس ذالک ہی کہتے لوگ، صحیح، کیونکہ ایک مخاطب کے درجے میں سارے مخاطبوں کو اتارا جاتا ہے. تو پھر اس کی بہت ساری صورتیں بن جاتی نا، مؤنث وغیرہ کے لیے کر دے، مذکر کے لیے کر دے، تو کئی صورتیں اس کے بن جاتی ہیں. ذا قریب کے لیے ہوا نا، ذالک کا متوسط کے لیے ہوا، ذا کا بعید کے لیے ہوا، یا ذا کا متوسط کے لیے، ذالک کا بعید کے لیے ہے. ذالک ذالکما ذالکم، ذالک ذالکما ذالکن، مؤنث کے لیے پھر یہ ہیں ذالک. ذانکا میں بھی یہی ضمیر حملہ سطح کافی خطبے، ذانکا ذانکما ذانکم ذانکا ذانکی ذانکما ذانکن، اس طرح سے حملہ سطح. آئے ہمارے پاس اسم موصول کا، اسم موصول کیسے کہتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک نئی چیز ہے آج، اسم موصول. آگے ہمارے پاس کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اسم موصول، اسم موصول جو ہے جملے کا پورا جز نہیں بن سکتا، صحیح، جب تک اس کے ساتھ صلہ نہ ملایا جائے. صلہ کا بھی جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے، صلے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو موصول کی طرف راجع ہو. صحیح، موصول صلہ دونوں مل کر کیا ہے، جملے کا جز ہے. جملے کے جز بننے کے لیے دونوں کا ملنا ضروری ہے. مثلا کہہ دے کہ جاء الذی ابوہ قائم، ہمارے پاس موصولات ہیں نا، ان میں سے الذی ہے، یہ واحد کے لیے ہیں. پھر کیا کر لو؟ اللذان اللذین کر دو، یہ تثنیہ کے لیے ہے. الذین صرف نسبی حالات میں آتے ہیں، اللذون نہیں پڑھا جاتا. بس الذین، یہ الذین ہے نا، یہ جمع کے لیے ہیں، صحیح، مذکر کے لیے اولائے اولائے. پھر آگے کیا ہے؟ التی ہے نا، مؤنث کے لیے ایک ہو، وہ ایک خاتون، اللتان دو خاتون، اللاتی بہت سی خاتون، یہ اسم موصول ہے. صحیح، تو اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جس کے ذریعے ہم اشاری کی طرح بات کریں. اشارے میں تو اشارہ کیا جاتا ہے نا، اس میں اشارہ نہیں کیا جاتا، بس ذہن میں اس کی طرف گویا اشارہ ہوتا ہے. الذی جاء غدن، وہ شخص جو الذی یجیء غدن، کل جو شخص آئے گا نا یا آنے والے، ہوا ابو کا، آپ کا بجان ہے. چھوٹا بچہ تو اس کو کسی نے کہہ رہا تھا کہ یار تمہیں معلوم ہے کل جو شخص آنے والے وہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں. تو اس نے کہا کہ الذی یجیء غدن ہوا ابو کا. الذی یجیء غدن، یجیء غدن میلاد والذی کے ساتھ ہی موصول صلہ مل کر مبتدا، ہوا ابو کا پھر جملہ مل کے کیا ہے؟ خبر، خبر بن گئی. صحیح. پھر الذی مذکر کے لیے، اللذان اللذین تثنیہ کے لیے ہوا. صحیح. واللاتی ایک مؤنث کے لیے ہے، واللتان واللتین دو مؤنث کے لیے، والذین یا اولا جو ہے نا یہ جمع مذکر کے لیے. صحیح. اور مؤنث کے لیے کیا ہے؟ واللاتی بھی پڑھ سکتے یا واللواتی بھی پڑھ سکتے. صحیح. پھر اگر ہمارے پاس ایک ما ہے اور من، یہ بھی موصول کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ما اور من. ما عموماً غیر ذوی العقول کے لیے ہے نا، من ذوی العقول کے لیے، لیکن ایک دوسرے کی جگہ استعمال بھی دوسرے. والسماء وما بناها والارض وما طحاها، یا پر ما اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا، حالانکہ غیر ذوی العقول کے لیے آتے ہیں عموماً. صحیح. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کبھی کبھی من کئی معنوں کے لیے ہوتا ہے نا، یہاں پر جو من ہے نا یہ کون سا من ہے؟ من موصولہ ہے. اس موصول کے لیے اسم فاعل اور اسم مفعول میں جو الف لام آ جائے نا
وہ بھی کیا ہے الذی کے معنی میں، جیسے الضارب ہوا، المضروب اس میں جو الف لام ہے نا، یہ بھی الذی کے معنی میں ہے. مثلا اس کا معنی ہوگا کہ الذی ضرب، الذی ضرب کے معنی میں ہے. الضارب هو خالد کیا معنی ہے؟ الذی ضرب هو خالد، المضروب هو خالد معنی الذی ضرب هو خالد.